اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، غرناطے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 اشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جبر و ظلم کی داستاں رقم کی جا رہی ہے، یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ہماری شارگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شارگوں میں پیٹرول بھرا گیا، ہمارے جسموں کو آگ دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئی۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر میں نے باکپن دیکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کے جان مارتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی۔ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ کیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے۔ کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے۔ لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے، اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔
مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے، لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ میں نے لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا کوچہ محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو گئے، آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں، ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں، میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں، آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب توڑا بورا سے تقریب تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں، جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد کو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے، میں کیا کروں، میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوط کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے، میرے اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک حاضر ہیں، اپنے آقا کے لیے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی بھی حاضر ہے، ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہے۔ اس نعرے کی لے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ صدائے دل نواز ہے، یہ اپنے آقا نامدار سے سچا اور کھڑا عہد غلامی ہے۔ اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے، لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ
کہ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے بھی زلزلے، جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی، گناہ گاروں کے کریم آقا، غریب نواز آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں اقرار ہے ہم سے بھول ہوئی، کہ ہمیں معاف کر دیں، ماضی کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا۔ حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہیں گی۔ لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم مغرب کے کلچر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آج کے بعد داڑھی نہیں مڈوائیں گے، آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے، رسم حنا کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آقا جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے۔ یہ قافلہ اب یہاں سے نکلے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا نکلے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پورے زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔